بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد۔ اللہ نے نہایت اچھی باتیں نازل فرمائی ہیں، یعنی کتاب جس کی آیتیں باہم ملتی جلتی ہیں اور دہرائی جاتی ہیں۔ جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کے بدن کے رونگٹے اسے سن کر کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر ان کی کھالیں نرم ہو جاتی ہیں اور دل بھی نرم ہو کر اللہ کی یاد کی طرف متوجہ ہو جاتی ہیں۔ یہی اللہ کی ہدایت ہے، وہ اس سے جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور جس کو اللہ گمراہ رہنے دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم دیکھیں گے سورۃ البقرہ جز 2 آیت نمبر 222 سے۔ آج کی آیات بہت ہی زیادہ اہم ہیں، ایسے موضوع پر ہے کہ جس پر لوگ بات کرنے سے بھی شرماتے ہیں، اور اگر کسی سے اس کے بارے میں پوچھ لوں تو وہ بھی بتاتے ہوئے شرماتے ہیں، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 222 اور 223 میں کیا ہے۔ تو آج کے سبق میں ہم دیکھیں گے، آج کی آیات میں حیض کے تعلق سے، پیریڈز کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، تو دیکھیں گے وہ کون کون سی چیزیں ہیں جو اس حالت میں جائز ہیں، کون سی چیزیں ہیں جو ناجائز ہیں، کون سی چیزیں ہیں جو حرام ہیں، اور پھر حیض سے پاک ہونے کی کیا نشانی ہوتی ہے، اور اس کے بعد غسل کس طرح سے لیا جائے۔ تو تمام چیزیں دیکھیں گے، اور خاص طور پہ حیض کو لے کر ایسی کون کون سی رسم و رواج ہے جو ہم کرتے ہیں جو غلط ہے، وہ سب انشاءاللہ دیکھیں گے۔ اور پھر آگے کی آیت میں ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی قسموں کو نیکی اور رشتے ناتے توڑنے کا ذریعہ نہ بناؤ۔ تو اس کا کیا معنی ہے دیکھیں گے۔ تو پہلے ہم اس آیت کو سن لیتے ہیں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ۔ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہہ دیجئے وہ گندگی ہے، حالت حیض میں عورتوں سے الگ رہو، اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب نہ جاؤ۔ ہاں، جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ جہاں سے اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں اور پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اس آیت کا شان نزول دیکھ لیتے ہیں۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جب عورتوں کو ایام حیض شروع ہو جاتے تو یہودی ان کے ساتھ نہ کھاتے نہ پیتے، اور نہ ہی گھروں میں ان کے ساتھ رہتے بستے۔ تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں سوال کیا، تو اس وقت پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کی کس قدر کوشش ہوتی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو معلوم کریں اور پھر اس پر عمل پیرا ہو۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جس میں اکثر لوگ شرم و حیا محسوس کرتے ہیں، پوچھنے والا بھی شرماتا ہے، بتانے والا بھی شرماتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے احکامات یہاں پر بیان فرمائے۔ دین اور شریعت کے احکامات کو جاننا بہت ضروری ہے۔ اگر اس میں شرم کرتے رہیں گے، اگر اس میں جھجکتے رہیں گے، اس کے بارے میں سوال نہیں کریں گے، اس کے بارے میں اگر صحیح علم نہیں لیں گے، تو پھر انسان جہالت کے کام کرنے لگ جائے گا۔ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ اگر اس کا علم نہ ہو تو ہو سکتا ہے کہ وہ کبیرہ گناہ کر بیٹھے، اور اس طرح وہ اللہ تعالیٰ کی لعنت کا مستحق بن جائے۔
کئی لوگوں کو اس کے بارے میں علم نہیں ہوتا کہ اس میں کس طرح سے کن چیزوں کی اجازت دی گئی ہے، کون سی چیزیں حرام ہیں۔ اکثر لوگوں کو یہ تک نہیں پتہ ہوتا ہے کہ جنابت کے بعد غسل لینا ہے۔ کئی ایسے لوگ ہیں جو غیر فطری جگہ سے ہم بستری کرتے ہیں۔ تو صحابہ بھی جب دیکھا کہ یہود کے لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ جب ان کی بیویوں کو، ان کی عورتوں کو جب حیض آ جاتا تو ان کو بالکل الگ تھلگ کر دیتے، جیسے کوئی ناپاک چیز ہو، نہ ان کے ساتھ کھاتے، نہ ان کے ساتھ پیتے، نہ ان کو اپنے ساتھ رکھتے، نہ ہی ان کو چھوتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایمان والوں کی رہنمائی فرمایا اور لوگ آپ سے حیض کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، کہہ دیجئے وہ نجاست ہے، گندگی ہے، چنانچہ حیض کے دنوں میں عورتوں سے کنارہ کش رہو، یعنی دور رہو جب تک وہ پاک نہ ہو جائے۔ تو اس آیت سے یہ پتہ چلا کہ حائضہ عورت کے ساتھ اس کو چھونا، اس کے ساتھ بیٹھنا، اس کے ساتھ مل کر کوئی چیز کھانا یا پینا یا لیٹنا، یہ سب چیزیں جائز ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کو میں دھوتی تھی، حالانکہ میں حیض کے دنوں میں ہوتی تھی۔ اسے بخاری نے روایت کیا 295۔ اور اسی طرح وہ فرماتی ہیں کہ اسی طرح آپ میرے گود میں تکیہ لگا کر قرآن مجید کی تلاوت فرمایا کرتے تھے اور میں اپنے حیض کے دنوں میں ہوتی تھی۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں بھی، مسلم کی حدیث 300 میں فرمایا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں کوئی مشروب یعنی کوئی چیز پیتی اور میں اس وقت پر حائضہ ہوتی، پھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برتن دے دیتی تو آپ بھی وہیں سے پیتے جہاں سے میں نے پیا ہوا ہوتا، اور میں ہڈی سے گوشت کھاتی اور میں حیض کی حالت میں ہوتی تھی، پھر میں یہ ہڈی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتی تو آپ بھی وہیں سے گوشت کھاتے جہاں سے میں نے کھایا ہوتا۔ تو یہ حدیث دلیل ہے کہ حائضہ عورت کے ساتھ مل بیٹھنا، اس کے ساتھ کھانا پینا، یہ سب چیزیں جائز ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی حدیث ہے 132 133، ایام حیض میں تم عورتوں سے ہم بستری کے سوا اور سب کچھ کر سکتے ہو۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے فرمایا تو یہودیوں کو یہ بات معلوم ہوئی۔ اب وہ کہنے لگے کہ یہ شخص یعنی یہ نبی تو ایسا ہے کہ یہ ہر کام ہماری مخالفت کے ارادے سے کرتا ہے، یعنی ہم جو کرتے ہیں وہ ہماری مخالفت کرتا ہے۔ تو اس پر دو صحابہ، اسید بن حدیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک اور صحابہ، یہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے آ کے یہودیوں کے بارے میں ایک بتایا کہ یا رسول اللہ وہ تو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ شخص تو ہر کام میں ہماری مخالفت کا ارادہ کرتا ہے، مخالفت کرنے لگتا ہے۔ تو فرمایا کہ کیوں نہ ہم اس حالت میں یعنی ہم بستری کر لیں، حیض کی حالت میں کیوں نہ ہم بستری کر لیں۔ تو صحابہ نے جب اس طرح سے کہا تو یہ سن کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا، جس کی وجہ سے وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ گمان ہوا کہ آپ ناراض ہو گئے ہیں، اور پھر یہ دونوں صحابہ وہاں سے چلے گئے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دودھ کا تحفہ پیش کیا گیا تو آپ نے ان دونوں صحابہ کو واپس بلوایا اور پھر انہیں دودھ پلایا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جس سے ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ناراض نہیں ہیں۔ تو دیکھیں، دو صحابہ آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہودی تو اس طرح باتیں کرتے ہیں، تو لہٰذا کیوں ہم بھی نہ حالت حیض میں جو ہے نا ہم بستری کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہوئے، آپ کو شدید غصہ آیا اس بات پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حالت حیض میں اپنی بیویوں سے دور رہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ہم بستری کے سوا سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اور پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ایام حیض میں عورتوں کی شرمگاہوں سے دور رہو۔ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ عورت کی شرمگاہوں سے حیض کے دنوں میں خاص طور پہ دور رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایام حیض میں تم عورتوں سے ہم بستری کے سوا سب کچھ کر سکتے ہو۔ اسی لیے بہت سے بلکہ اکثر علماء یہی کہتے ہیں کہ شرمگاہ کے علاوہ حائضہ عورت سے اور دوسری چیزیں کرنا جائز ہے۔ شرمگاہ کے علاوہ کوئی اور امور ہے، جیسے لیٹنا ہے یا سونا ہے یا بات کرنا ہے یا چھونا ہے یا بوس و کنار ہے، یہ تمام چیزیں جائز ہے، سوائے یہ کہ شرمگاہ کے قریب نہ جائے۔
یعنی شرمگاہ کے علاوہ دوسری چیزیں جائز ہیں۔ اسی طرح عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی کسی نے یہ سوال کیا کہ حالت حیض میں مرد کے لیے اپنی بیوی سے کیا جائز ہے، تو اس پر آپ نے فرمایا کہ حیض کی جگہ کے سوا سب کچھ جائز ہے۔ تو اس سے یہی پتہ چلا کہ حائضہ عورت کے ساتھ لیٹنا، بوس و کنار کرنا، کھانا پینا، تمام چیزیں جائز ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر جب وہ پاک ہو جائیں تو جس طرح سے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے اس کے پاس جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ رہنمائی فرمائی کہ عورتوں سے ہم بستری اس وقت کی جائے جب حیض ختم ہونے کے بعد وہ غسل کر لے، اور اس بات پر علماء کا اتفاق ہے کہ حیض ختم ہونے کے بعد اس وقت تک عورت حلال نہیں ہے جب تک وہ پانی سے غسل نہ کر لے، اور اگر پانی موجود نہ ہو، پانی کا استعمال کرنے سے اگر کوئی شرعی عذر ہے، کوئی ایکسکیوز ہے، تو پھر وہ تیمم کر سکتی ہے۔ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے حتیٰ یطہرن، پھر جب وہ پاک ہو جائے، یعنی یہ کون سی پاکی ہے، یعنی جب خون سے پاک ہو جائے، خون آنا بند ہو جائے۔ پھر اس کے بعد فرمایا فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، یعنی پھر جب وہ پاک ہو جائے، یہ کون سی پاکی ہے، یہ وہ پاکی ہے جب وہ پانی سے غسل کر کے پاک ہو جائے۔ تو دونوں شرطیں ہیں، کیا ہے کہ پہلے خون بند ہو جائے، خون سے بھی پاک ہو جائے، اور دوسرا یہ کہ غسل کر کے پاک ہو جائے۔ اب پاک ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا وہ یہ ہے کہ من حیث امرکم اللہ، اب بیویوں کے پاس جانے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ جہاں سے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے وہاں سے جاؤ، یعنی جہاں سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں اجازت دی ہے۔ اور اس میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد عورت کی شرمگاہ ہے، اور یہ اس بات کی بھی دلیل ہے کہ عورت کی دبر کا استعمال کرنا حرام ہے۔ اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے، یعنی جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں ارشاد فرمایا ہے ان کے پاس جاؤ، اس سے مراد یہ کہ جب وہ پاک ہو جائے اور حالت حیض میں نہ ہو تو تب ان کے پاس جاؤ۔ اس کے دونوں معنی کیے گئے ہیں، کس طرح سے جاؤ، ایک تو جس طرح سے اللہ نے اجازت دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہم بستری کے لیے کہاں سے اجازت دی کہ عورت کی شرمگاہ سے ہی ہم بستری ہو، نہ کہ اس کے پیچھے کا دبر کا استعمال کریں جو بہت حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ اور دوسرا یہ کہ جب وہ پاک ہو جائے اور حیض ان کا ختم ہو جائے اور اس کے بعد وہ غسل کر لے تو پھر ان کے پاس جاؤ۔ ان اللہ یحب التوابین، کچھ شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو دوست رکھتا ہے جو گناہ سے توبہ کرنے والے ہوں، چاہے وہ گناہ بار بار ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ان سے محبت رکھتا ہے جو ان نجاستوں سے، ان غلاظتوں سے پاک صاف رہنے والا ہو۔ اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے جن سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، اس سے وہ رک جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسوں سے محبت فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں منع فرمایا کہ حیض والی عورت سے جماع نہ کریں، ہم بستری نہ کریں۔ اس بات سے بھی منع فرمایا کہ کوئی ایسی جگہ سے ہم بستری نہ کریں، جماع نہ کریں، جیسے دبر سے کرنا یا دبر کا استعمال کرنا، یا شرمگاہ کے علاوہ کسی اور حصے کا استعمال کرنا، اس میں منع فرمایا گیا ہے۔ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے حیض والی عورت سے ہم بستری کی یا عورت سے اس کی دبر میں جماع کیا، فرمایا یا پھر کاہن نجومی کے پاس گیا تو اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی شریعت کا کفر کیا۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ تو اگر کسی سے یہ کام ہو جاتا ہے جہالت میں، غلطی سے، علم نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، وہ گناہ گار نہیں ہے، کیونکہ اس کو علم ہی نہیں تھا، جہالت میں اس سے ہو گیا کہ حیض کی حالت میں اس نے جماع کر لیا۔ لیکن جانتے بوجھتے یہ کام کرنا، اس کے بارے میں علماء کا یہ قول ہے کہ اس پر کفارہ واجب ہوگا، اسے کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ جس نے حیض والی عورت سے جس نے جماع کیا ہے تو اس کو پھر کفارہ ادا کرنا ہوگا، اور اس کا کفارہ یہ ہے کہ اگر حیض کی شروعات میں جب خون کی شدت تھی تو اس وقت پر اگر اس نے ہم بستری کی تو 1 دینار
یہ کفارہ ہوگا کہ 1 دینار صدقہ کرنا ہوگا، یا پھر اگر حیض کے آخری دنوں میں جب بالکل خون کم ہو تو آخری دنوں میں، یا پھر بغیر غسل کیے کہ اگر جماع کر لیتے ہیں، ہم بستری کر لیتے ہیں، تو اس پر آدھا دینار کفارہ دینا ہوگا۔ اور یہ دینار، 1 دینار جو ہے یہ 4.25 گرام سونا بنتا ہے، 4.25 گرام سونا بنتا ہے۔ تو یا تو پھر اتنی مقدار میں سونا صدقہ کر دے کفارہ کے طور پہ، یا پھر اس کے برابر کی رقم، اس برابر کا مال، جتنے اس کے پیسے ہوں گے کیلکولیٹ کر کے ان پیسوں کو بھی صدقہ کیا جا سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی حدیث ہے، وہ شخص ملعون ہے، ملعون یعنی لعنتی ہے، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے اس پر، جو عورت کو پچھلے راستے سے استعمال کرتا ہے۔ تو جماع کے لیے جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے جائز کیا ہے وہ عورت کی شرمگاہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور حصے کو استعمال کرنا جائز نہیں بلکہ حرام ہے۔ جس طرح سے خاص طور پہ عورت کے پچھلے راستے کو استعمال کرنا، اس کے بارے میں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس طرح کا عمل کرتا ہے تو گویا اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی شریعت کے ساتھ کفر کیا۔ اسی لیے بہت ضروری ہے کہ دین اور شریعت کے احکام کو جانیں، احکامات کو جانیں، تاکہ ان کبیرہ گناہوں سے بچا جائے، ایسی چیزوں سے بچا جائے جس سے اللہ کی لعنت کے حقدار بنتے ہیں۔ نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين۔ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، اپنی کھیتیوں میں جس طرح چاہو آؤ، اور اپنے لیے نیک اعمال آگے بھیجو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو، اور جان رکھو کہ تم اس سے ملنے والے ہو، اور ایمان والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ فرمایا تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی ہیں، تم اپنی کھیتی میں جس طرح چاہے جاؤ۔ تو اس کا شان نزول یہ ہے کہ یہودیوں کا یہ خیال تھا، یہودی یہ کہا کرتے تھے کہ اگر عورت کو پیٹ کے بل لٹا کر ان سے ہم بستری کی جائے تو بچہ بھینگا پیدا ہوتا ہے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، یعنی ہم بستری آگے سے کرو، یعنی چت لٹا کر کرو، یا پیچھے سے پیٹ کے بل لٹا کر، یا کروٹ کرو، جس طرح چاہو جائز ہے، لیکن شرط یہ ہے، ضروری یہ ہے کہ ہر صورت میں عورت کی فرج ہی استعمال ہو، عورت کی فرج یعنی عورت کی شرمگاہی استعمال ہو، کوئی اور حصہ نہیں، چاہے طریقہ کیسے بھی ہو، چت لٹا کر، کروٹ یا کھڑے یا بیٹھے، لیکن ہر صورت میں فرج ہی استعمال ہو۔ جس طرح نطفہ جو ہے وہ بھی ایک بیج کی طرح ہے، اور اس نطفے کو چاہیے کہ فرج میں ہی ڈالا جائے، نہ کہ کوئی اور حصے میں، اور اس کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اولاد عطا فرمائیں، اور پھر اس اولاد کی اچھی تربیت کر کے ان کو اپنے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائیں۔ مسند احمد کی حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حق بات بیان فرمانے سے عار نہیں کرتا، یعنی حق بات بتانے سے اللہ تعالیٰ حیا نہیں کرتا، اور یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ دہرائی کہ اللہ تعالیٰ حق بات بیان فرمانے سے عار نہیں کرتا، اور پھر فرمایا عورتوں کی دبر میں مباشرت نہ کرو۔ یہ واقعی بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے، ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ اس عمل کے لیے، جماع کے لیے، مباشرت کے لیے، ہم بستری کے لیے عورت کی شرمگاہ کی ہی اجازت ہے، نہ کہ کوئی اور حصہ ہو۔ اور پھر فرمایا وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور تم اپنی ذات کے لیے نیک اعمال آگے بھیجو، یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، اور جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، جو حرام چیزیں ہیں، ان سے رک جاؤ۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، اور جان رکھو کہ بے شک ایک دن تم اپنے رب کے سامنے تمہیں حاضر ہونا ہے، تم اس کے روبرو حاضر ہونا ہے، اس بات کو نہیں بھولنا ہے۔ تو پہلے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، جن کاموں سے رکنے کے لیے کہا رک جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی رہنمائی فرمائی کہ
کون سے کاموں میں کون سے چیزوں کو کرنا ہے اور کن چیزوں سے رکنا ہے، سب کی رہنمائی فرما دی، اور فرمایا ڈرو اللہ تعالیٰ سے، اپنی من مرضییں کرتے نہ رہو، اپنی خواہشوں کے پیچھے نہ بھاگو، جس طرح سے اللہ نے حکم دیا ہے اسی طرح سے کرو، ڈرو اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ ایک دن تم اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر کیے جاؤ گے اور تمہیں تمہارے تمام اعمال کا حساب دینا ہوگا، جو کچھ تم نے کیا ہے سب کا تمہیں حساب دینا ہوگا۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور اے نبی ایمان والوں کو بشارت خوشخبری سنا دے، وہ ایمان والوں کو جو اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کرتے ہیں اور جن چیزوں سے اللہ نے منع فرما دیا ہے ان کو چھوڑ دیتے ہیں، ان سے رکے رہتے ہیں، فرمایا ان کو خوشخبریاں سنا دے۔ تو یہاں پر میاں بیوی کے تعلقات کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے رہنمائی فرما دی کہ کیا جائز ہے اور کیا ناجائز ہے اور کیا ان چیزوں میں حرام ہے۔ تو جو لوگ اس پر عمل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والوں کو بشارت دیں، ان کو خوشخبری سنا دیں۔ تو جو اللہ تعالیٰ نے احکام دیے ہیں وہ ہمارے بھلائی کے لیے ہے، اس میں ہمارے لیے خیر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور جیسے یہاں پر وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، تم اپنی ذات کے لیے، اپنے نفس کے لیے نیک اعمال آگے بھیجو، اس کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد جمع کرتے وقت یعنی ہم بستری کرتے وقت اللہ تعالیٰ کا نام لینا ہے۔ جب ہم بستری کرو تو اس عمل کے شروع کرنے پر بھی بسم اللہ کہنا چاہیے۔ اور اس میں ایک حدیث ہے جس میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنی بیوی سے صحبت کا ارادہ کرے، یعنی ہم بستری کا ارادہ کرے، اور یہ دعا پڑھ لے، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ ترجمہ ہے، اللہ تعالیٰ کے نام سے، اے اللہ تو ہمیں شیطان سے بچا، اور جو اولاد تو ہم کو عطا فرمائے اسے بھی شیطان سے بچا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چنانچہ اس صحبت کے نتیجے میں اگر ان کے یہاں کوئی اولاد پیدا ہو تو شیطان اسے کبھی بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے 7396۔ اللہ اکبر، کس قدر ہمارا دین خوبصورت دین ہے کہ ہمیں ہر چیز کی رہنمائی ہمیں کی ہے، چاہے وہ چیز چھوٹی ہو بڑی ہو، ہر چیز کا طریقہ ہمیں سکھایا گیا، اس کے ڈوز اینڈ ڈونٹس ہمیں بتائے گئے۔ لیکن یہ ہے کہ ہم غفلتوں میں زندگی گزار رہے ہیں اور اس طرح کا علم ہم حاصل کرنا نہیں چاہتے، جو صحیح طریقہ ہے اس کو ہم نہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس سے پھر ہوتا یہ ہے کہ انسان بڑے بڑے کبیرہ گناہ کر گزرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے لعنت کا مستحق بن جاتا ہے۔ تو جیسے ہم نے یہ 2 آیتیں دیکھی حیض کے بارے میں تھی، تو یہاں اس آیت کی مناسبت سے تھوڑا سا اور اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہوئے آگے کی آیتوں کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ آپ دیکھیں، خاص طور پہ جب پہلی مرتبہ کسی لڑکی کو حیض آتا ہے تو کتنے خرافات اس کے ساتھ کیے جاتے ہیں۔ پہلی دفعہ حیض آئے تو اس دوران بیچاری اس معصوم لڑکی پر اس قدر سخت پابندیاں لگائی جاتی ہیں جس کا اسلام سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے۔ یہ تمام تر چیزیں جو ہے جہالت ہے، جو ہندوؤں سے، یہودیوں سے، نصرانیوں سے لی ہوئی ہے۔ اس بیچاری بچی کو گھر سے نکلنے ہی نہیں دیتے۔ جب پہلی مرتبہ حیض آتا ہے تو اس کو گھر میں ایک ہی جگہ پر کر دیتے ہیں، اسے گھر سے نکلنے ہی نہیں دیا جاتا ہے۔ کس نے کہا کہ اس طرح سے کرنا ہے؟ یہ ہمارے رسم و رواج نہیں ہے، یہ ہندوؤں کے رسم و رواج ہے۔ وہ اس طرح بچیوں کو جب پہلی مرتبہ حیض آتے ہیں تو انہیں اچھوت سمجھتے ہیں، ناپاک سمجھتے ہیں، ان کو ایک ہی جگہ بٹھا دیتے ہیں، کہیں ان کا آنا جانا نہیں ہوتا۔ اسلام میں اس طرح سے کچھ نہیں ہے۔ اور اس بیچاری کو جن کپڑوں میں پہلی مرتبہ حیض آتا ہے تو وہ کپڑے کسی اور کو دے دیتے ہیں، شاید سمجھتے ہیں کہ ناپاک کپڑے ہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، ان کپڑوں کو دھو دیں، وہ پاک ہو جائیں گے۔ اور نہ ہی اسے کوئی تسبیح چھونے دیتے ہیں، نہ اسے جائے نماز چھونے دیتے ہیں۔ کیا حیض اس کی ہاتھوں میں ہے؟ کیا حیض کا خون اس کے ہاتھوں میں لگا ہے کہ اگر وہ تسبیح چھو لے گی، جائے نماز چھو لے گی تو وہ چیز ناپاک ہو جائے گی؟ اور پھر حیض ختم ہونے کے بعد دیکھیں کس طرح جہالت کے کام کرتے ہیں کہ
بڑی سی دعوت کرتے ہیں، پھول پہناتے ہیں، سب میں بتاتے ہیں، نئے کپڑے اس کے لیے تیار کرتے ہیں. وہ بیچاری شرمائی شرمائی پھرتی ہے اور اس کے بارے میں سب کو بتاتے ہیں کہ دیکھو بھائی اس کو حیض آ گیا ہے. یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے، یہ ہندوؤں کا طریقہ ہے. وہ کرتے ہیں اس طرح، فضول خرچی کرتے ہیں اتنی بڑی دعوت کر کے. اور اگر پیسہ بھی نہ ہونا تو کئی لوگ قرض پہ پیسہ لے کے یہ دعوت کرتے ہیں. جب پہلی مرتبہ بچی کو حیض آتا ہے تو اس کے ختم ہونے پر ایک بڑی شاندار دعوت کی جاتی ہے، یا جتنی حیثیت ہے اس حساب سے دعوت کی جاتی ہے. یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے. اور پھر اس کی استعمال شدہ جو چادر ہے، بلینکٹ ہے، وہ سب کچھ پورا دھویا جاتا ہے. سب کچھ اس کو سمجھتے ہیں کہ جیسے وہ ساری چیزیں ناپاک ہو گئی، اگر گندگی نہیں لگی ہے تو وہ ناپاک نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد ایک اور چیز دیکھیں، اس بیچاری کے اگر مینسس پیریڈز اگر ختم ہو جاتے ہیں 5 دن میں، 6 دن میں یا 4 دن میں، پھر بھی اس کو رکائے رکھتے ہیں کہ 7 دن کا پانی نہلانا ہے یا 11 دن کا پانی نہلانا ہے. چاہے وہ پاک ہو جائے، تیسرے دن ہی پاک کیوں نہ ہو جائے، پھر بھی اس کو بٹھائے رکھتے ہیں. اسلام کی تعلیمات یہ ہے کہ جیسے ہی پاک ہو جائے تو فوراً سے غسل کر لیں اور اپنی عبادتیں شروع کر دیں. اور پاک ہونے کی علامت نشانی یہ کیا ہے کہ وائٹ ڈسچارج ہوتا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ مینسس پیریڈز ختم ہو گئے. تو اگر وائٹ ڈسچارج دیکھ لیں تو سمجھ جائیں کہ الحمدللہ پاک ہو گئی ہیں اور غسل کر لیں. اور دوسری نشانی اس طرح سے بھی چیک کر سکتے ہیں کہ پاک ہوئے ہیں کہ نہیں. کاٹن لے لیں، کوئی روئی لے لیں اور اس سے چیک کریں، اسے لگا کر دیکھیں، صاف کر دیکھیں کہ اگر وہ بالکل صاف کلین نکل آتی ہے، بالکل ڈرائی نکل آتی ہے، تو اس کا مطلب حیض ختم ہو گیا ہے، اب پاک ہو گئے ہیں، غسل کر سکتے ہیں. اور غسل کا صحیح طریقہ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے 248 میں، کیونکہ یہ بھی طریقہ اکثر لوگوں کو نہیں پتہ نہیں. سب سے پہلے تو ایک انہوں نے دعا بنائی ہوئی ہے، نوئی تو کچھ اس طرح سے کہہ کے پڑھتے ہیں، کوئی غسل کی دعا نہیں ہے. غسل کا طریقہ دیکھ لیں. سب سے پہلے یہ ہے کہ نیت، اور نیت جو ہے نا دل کے ارادے کا نام ہے. دل سے نیت ہوگی کہ بھئی میں یہ غسل کر رہی ہوں پاکی حاصل کرنے کے لیے. تو پہلی چیز نیت جو صرف دل میں ہوگی، زبان سے نہیں. اور پھر اس کے بعد بسم اللہ کہیں، پورا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، صرف بسم اللہ کہیں. پھر اس کے بعد اپنی ہاتھ کلاہیوں تک، اپنے دونوں ہاتھ 3 مرتبہ دھوئیں. پہلا جو ہے دایاں، اس کے بعد پھر بایاں ہاتھ کلاہیوں تک دھوئیں. اور اس کے بعد پھر اپنی شرمگاہ کو، اپنی پرائیویٹ پارٹ کو اچھی طرح سے صاف کریں، کیونکہ وہاں گندگی تھی، اسمیل اور بدبو جو بھی تھی، تو وہ اس جگہ کو اچھی طرح سے صاف کریں. اور اس کے بعد ایسا وضو کریں جیسے ہم نماز کے لیے کرتے ہیں، کمپلیٹ وضو، پورا مکمل وضو کر لیں. اور اس کے بعد پھر سر پر سے پانی ڈالیں، 3 مرتبہ سر پر پانی ڈالیں. اور پھر اس کے بعد دائیں طرف دھوئیں، رائٹ سائڈ آف دا باڈی، پھر اسی طرح لیفٹ سائڈ. اور اس میں یہ ہونا چاہیے کہ ہر چیز کو یعنی رب کریں. اور پھر اس کے بعد آپ کا غسل جو ہے مکمل ہو گیا. اتنا سادہ سا غسل ہے، پتہ نہیں اس کو اتنا مشکل بنا دیتے ہیں. اور ایک بات یہ بھی یاد آئی کہ وہ جو حیض والی لڑکی ہوتی ہے اسے پہلا غسل خاندان کی کچھ عورتیں مل کر دیتی ہیں. یہ بھی بہت غلط بات ہے، بہت بے حیائی والی بات ہے کہ کسی اس لڑکی کو جا کر غسل دینا، اس کو دیکھنا. اور سب سے پہلی چیز نا اس بات کو یاد رکھیں، حیض جو ہے نا یہ ایک نیچرل چیز ہے، فطری چیز ہے. اس کو اتنا ہوا نہیں بنا دینا کہ اس حالت میں یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، یہاں نہ جاؤ، یہاں نہ بیٹھو، اس کو نہ دیکھو، اس کو نہ کرو. نہیں، جن چیزوں کی پابندیاں اسلام نے لگائی ہیں ان چیزوں سے رک جائے. کن چیزوں کی اللہ تعالیٰ نے پابندیاں لگائی ہیں حیض کی حالت میں؟ نماز ہے. حائضہ عورت نماز نہیں پڑھ سکتی، اور نہ ہی پاک ہونے کے بعد اس کو اپنی نمازوں کی قضا کرنی ہے. تو نماز اس کے لیے اس پر واجب نہیں ہے. اور اسی طرح روزے ہیں. جیسے ہی حیض شروع ہو جائے تو روزہ اس کا ختم ہو جاتا ہے، وہ روزہ نہیں رکھ سکتی. لیکن یہ روزے بعد میں قضا ضرور کرے گی. روزوں کی قضا دینا واجب ہے، لیکن نمازوں کی قضا واجب نہیں ہے. اور اس کے علاوہ ایک حائضہ عورت جب حج کے لیے جائے، اور اگر حج کے دوران اسے اگر یہ حیض آ جائے، پیریڈز آ جائے، تو وہ حج کے تمام ارکان کر سکتی ہے سوائے طواف کعبہ. طواف کے علاوہ وہ تمام کام کر سکتی ہے حج میں بھی.
اور اسی طرح مسجد میں حائضہ عورت داخل نہیں ہو سکتی ہیں۔ ہاں اگر کوئی جیسے عید کی نماز ہے یا کوئی خاص ایسا درس ہے تو وہ اس جگہ پر نہ بیٹھیں جہاں پر نماز ادا ہوتی ہے، باہر بیٹھ جائیں یا سیڑھیوں پر بیٹھ جائیں، لیکن حائضہ عورت مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح جو حیض کی حالت میں ہے وہ قرآن چھو نہیں سکتی، ٹچ نہیں کر سکتی۔ اور اکثر علماء اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ حیض کی حالت میں قرآن کو زبانی تلاوت کیا جا سکتا ہے، موبائل فون سے دیکھ کر پڑھا جا سکتا ہے، لیکن ڈائریکٹ جو قرآن کی عربک آیات ہیں ان کو چھوا نہیں جا سکتا۔ اب اس بات پر بھی ہو سکتا ہے آپ سب کو بہت اعتراض ہو، میرے اور آپ کے اعتراض کرنے سے کوئی بات صحیح یا غلط نہیں ہو جاتی۔ اکثر علماء نے اس کی اجازت دی ہے، اور حدیث میں ہمیں جو ملتا ہے وہ یہی ہے کہ حائضہ عورت نماز نہ پڑھیں، وہ روزے نہ رکھیں، ہم بستری سے دور رہے، طواف نہ کریں اور قرآن کو چھوئے نہیں۔ تو یہ چیزیں ہیں جن سے دور رہنا چاہیے حیض کی حالت میں۔ اگر واقعی آپ اپنی بیٹی کو حیض کی حالت میں پہلی مرتبہ جب حیض آتا ہے تو اس کو اس بات کا احساس دلائیں، ذمہ داری کا احساس دلائیں کہ وہ بالغ ہو گئی ہے، اس کو اس بات کا احساس دلائیں کہ اب وہ ہر اچھے اور برے کی ذمہ دار ہے۔ اگر وہ کوئی نیکیاں کرتی ہیں تو اس کا اجر ملے گا، اگر کوئی گناہ کرتی ہیں تو اس کی پوچھ بھی اس کو ہوگی۔ اب وہ بڑی ہو گئی ہے، اس بات کا احساس دلانا ہے۔ یہ تو نہیں کرتے چاہے پہلی مرتبہ جب حیض آتا ہے، لیکن بیکار کی پابندیاں اس پر لگا دیتے ہیں، پتہ نہیں کون کون سی چیزوں سے اسے روک دیتے ہیں۔ جہاں تربیت کرنا ہے اسے احساس دلانا ہے کہ تم بالغ ہو گئی ہو، تم اب ذمہ دار ہو، تم پر اب جو بھی فرائض ہے وہ واجب ہے، انہیں نہ چھوڑنا۔ یہ چیزیں تو سکھاتے نہیں ہیں، اور نہ ہی غسل کا صحیح طریقہ۔ نہ کبھی ہم نے غسل کا صحیح طریقہ سیکھا تو ہم اپنی اولاد کو کیا سکھائیں گے؟ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم صحیح علم حاصل کرنے والے بنیں، اور علم حاصل کر کے اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نیکی سے رکنے کے لیے، نیک کاموں سے رکنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا نام استعمال نہ کرو، اللہ تعالیٰ کے نام کو ڈھال نہ بناؤ کہ اللہ کا نام لے کر تم یہ کہو کہ میں فلاں نیکی نہیں کروں گا۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اور تم اللہ تعالیٰ کا نام اپنی قسموں کے لیے استعمال نہ کرو، یہ کہ تم نیکی نہیں کرو گے اور تقویٰ نہیں اپناؤ گے اور لوگوں کے درمیان صلح نہیں کرواؤ گے، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ یعنی تم اپنی قسموں کو نیکی اور رشتے ناطے توڑنے کا ذریعہ نہ بناؤ۔ یعنی غصے کی حالت میں تم اس طرح نہ کہو قسم کھا کر کہ میں فلاں کے ساتھ اب کبھی نہیں نیکی کروں گی، میں کبھی فلاں کے ساتھ بات نہیں کروں گی، یا میں اپنی بہن کا چہرہ کبھی نہیں دیکھوں گی، میں اپنے بھائی سے کبھی نہیں بات کروں گی، یا میں صدقہ نہیں کروں گی۔ اس طرح سے قسمیں نہیں کھانا چاہیے۔ اگر کوئی کھا لیتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ اپنی اس قسم کو توڑ دیں کفارہ دے کر۔ اور قسم کا کفارہ کیا ہے؟ 10 مسکین کو کھانا کھلانا، یا 10 مسکین کو کپڑا پہنانا، یا غلام آزاد کرنا، یا پھر 3 دن کے روزے رکھنا۔ اور اکثر لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی بھی قسم کھا لیتے ہیں، میری ماں کی قسم، میرے بیٹے کی قسم، نبی کی قسم، فرشتوں کی قسم۔ تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی قسم کھانا یہ شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام طرح کے شرک سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بہترین قصہ یہاں پر آتا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی پر جب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگائی گئی تو ان میں ان کے ایک رشتہ دار جو ان کا خالہ زاد بھائی تھا، مستہ، وہ بھی شامل تھا۔ اور یہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی مالی مدد کیا کرتے تھے۔ یہ جو خالہ زاد بھائی تھا مسکین تھا، محتاج تھا، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے گھر کا پورا خرچہ چلاتے تھے۔ تو جب آپ کو یہ پتہ چلا کہ اس نے بھی میری بیٹی پر تہمت لگائی ہے، یہ بھی شامل تھا، تو آپ ذرا تصور کریں کہ ایک باپ کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھا لی کہ آج کے بعد سے میں مستہ کی امداد نہیں کروں گا، کبھی میں اس کی مدد نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً ہی آیت نازل فرما دی سورۃ النور میں
ترجمہ ہے، اور جو لوگ تم میں سے صاحب فضل اور صاحب وسعت ہے وہ اس بات کی قسم نہ کھائیں کہ رشتہ داروں اور محتاجوں اور وطن چھوڑے جانے والوں کو کچھ خرچ نہ دیں گے۔ ان کو چاہیے کہ معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تم کو بخش دے؟ بس یہ سننا تھا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً کہنے لگے کہ ہم ضرور چاہتے ہیں کہ اے ہمارے رب تو ہمیں معاف کر دے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی قسم کا کفارہ ادا کیا اور پھر اس کے بعد اپنے اس خالہ زاد بھائی کی اسی طرح امداد کرتے رہے جیسے پہلے کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اتنا بڑا دل عطا فرمائے کہ ہمارے ساتھ کوئی غلط کرنے کے بعد بھی ہم ان کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ تو یہاں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی قسم کھا لی تھی، لیکن قسم کا کفارہ دے کر اس کے بعد انہوں نے وہ نیکی کو پھر سے جاری کر دیا۔ بخاری کی ایک اور حدیث 5518 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اگر کسی بات پر قسم کھاؤں اور پھر یہ دیکھوں کہ کوئی دوسری بات اس سے زیادہ بہتر ہے تو میں انشاءاللہ زیادہ بہتر کو اختیار کر لوں گا اور اپنی قسم کا کفارہ دے دوں گا۔ اسی طرح صحیح مسلم کی حدیث 1650 ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی کام کے بارے میں قسم کھا لے پھر دیکھے کہ دوسرا کام اس سے زیادہ بہتر ہے تو وہ اپنی قسم کا کفارہ دے دیں اور زیادہ بہتر کام کو سر انجام دے۔ اور پھر جو لوگ غیر ارادی طور پر قسمیں کھاتے ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم۔ اللہ تعالیٰ تمہاری لغو قسموں پر تمہیں نہیں پکڑے گا، لیکن وہ ان قسموں پر تمہیں ضرور پکڑے گا جن کا تمہارے دلوں نے ارادہ کیا، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور نہایت بردبار ہے۔ یعنی ایسی قسمیں جو زبان پر بغیر ارادہ محض عادت کے طور پر آ جائیں، ایسی قسموں کو اللہ تعالیٰ نہیں پکڑے گا۔ جیسے لوگ کہہ دیتے ہیں نا، ان کا جیسے تکیہ کلام بن جاتا ہے، عادت ہو جاتی ہے کہ واللہ میں نہیں کروں گی، واللہ میں نہیں جاؤں گی، تو ایک عادت کے طور پر کہہ دیتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے 6650 اور مسلم 1647، جو شخص قسم اٹھائے اور کہہ بیٹھے کہ لات اور عزیٰ کی قسم تو اسے چاہیے کہ وہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے۔ یہ بات اس وقت پر کہی گئی تھی، ان لوگوں سے کہی گئی تھی جو ابھی اسلام میں داخل ہوئے تھے، اور ان کی زبانوں پر یہ لات اور عزیٰ چڑھا ہوا تھا، اس کے عادی تھے، تو ان کی زبانوں پر بغیر ارادے کے لات اور عزیٰ کی قسمیں آ جاتی تھیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ اس صورت میں کیا کریں اگر وہ غیر ارادے طور پر عبادت سے مجبور ہے، زبان پہ آ ہی جاتا ہے کہ لات کی قسم، عزیٰ کی قسم، تو کہا کہ اس وقت پر لا الہ الا اللہ پڑھ لے تاکہ یہ لات اور عزیٰ کی قسم کا کفارہ بن جائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا ہم سب پر فضل ہے کہ ایسی قسمیں جس میں یعنی ارادہ نہیں ہے، ایک عادت کے طور پر اگر کہہ دیتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل اور کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ نہیں کرتا۔ اور جھوٹی قسم کھانا کبیرہ گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیکن جو قسمیں تم قصد سے کھاؤ گے یعنی دل کے ارادے سے کھاؤ گے ان پر وہ تمہاری پکڑ کرے گا۔ یعنی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کئی ائمہ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد کوئی شخص کسی چیز پر قسم کھائے اور اسے معلوم ہو کہ وہ جھوٹا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ ضرور کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور جب بھی ہم قسم کھائیں تو اللہ تعالیٰ کے نام کی کھائیں، اور جھوٹی قسموں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائیں۔ آمین یا رب۔